ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. تفسیر القرآن کے اس پروگرام میں درس تراویح کی اور خلاصہ تراویح کی آج یہ چوتھی نشست ہے جس میں قرآن مقدس کے چوتھے پارے کا خلاصہ پیش کرنے کا شرف حاصل کرتے ہیں. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا صحیح فہم نصیب فرمائے. قرآن مقدس کی سورہ آل عمران کی 200 آیات میں سے 91 آیات تیسرے پارے میں ہیں اور 109 آیات چوتھے پارے کے اندر ہیں. اور سورہ آل عمران کے بعد سورہ نساء شروع ہوتی ہے اور چوتھے پارے کے اندر سورۃ النساء کی 176 آیات میں سے 23 آیات چوتھے پارے کے اندر ہیں، باقی پھر پانچویں پارے میں ہیں، کچھ چھٹے پارے کے اندر ہیں. چوتھے پارے کی پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اگرچہ اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے ہر مال کا اس کی خرچ کرنے کے مطابق پورا اجر ملے گا، لیکن نیکی کا مرتبہ کمال یہ ہے تنفقوا مما تحبون، اپنے پسندیدہ اور محبوب مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے. اس کے بعد جو چیز بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اونٹ کا گوشت پسند فرماتے تھے اور اونٹنی کا دودھ بھی نوش فرماتے تھے. اس پر یہود نے اعتراض کیا کہ اونٹنی کا گوشت اور اس کا دودھ شریعت ابراہیمی سے ہی حرام چلا آ رہا ہے، لہذا آپ اسے کیوں استعمال فرماتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگرچہ شان امیت کے ساتھ پیدا ہوئے، اپنی پیدائشی حالت پر تھے، دنیا میں آ کر آپ نے کسی استاد سے رسمی طور پر لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا، کیونکہ نبی ہوتا وہ ہے جو اللہ سے پڑھ کر اور سیکھ کر آتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہود کو آپ نے چیلنج کیا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو تورات لے کر آؤ اور اس میں مجھے یہ حکم دکھا دو، ورنہ یہ اللہ پر تمہارا افتراء ہے اور بہتان ہے، کیونکہ شرعی طور پر کسی چیز کو حرام قرار دینا یہ اللہ عز و جل کا حق ہے یا اس کے اختیار سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، جیسا کہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 میں ہے. اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراۃ. تورات کے نازل ہونے سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے از خود اپنے اوپر اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ اپنے اوپر خود سے حرام قرار دیا تھا، ورنہ کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، تمام کی تمام کھانے کی چیزیں بنی اسرائیل کے لیے حلال تھیں. تو حضور نے فرمایا قل فاتوا بالتوراۃ، اے یعقوب نے کیا دیا، لے آؤ تورات اگر تم سچے ہو تو اللہ پر جو استرا باندھتا ہے فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک فاولئک هم الظالمون، جو اللہ پر استرا باندھتا ہے اس کے بعد تو وہ ظالموں میں سے ہے. آیت نمبر 99 کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اور اس کی تلاوت کرتے ہیں اور آیت نمبر 98 اور 99 اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی اللہ تعالیٰ کی آیات کا جو انکار ہے اور اللہ کے دین سے منع کرنے کی مذمت کا بیان ہے. قل یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ، اور اس سے اگلی آیت میں فرمایا قل یا اہل الکتاب لما تصدون عن سبیل اللہ. اے محبوبی نے کہہ دیجیے اے اہل کتاب تم اللہ کے راستے سے کیوں روک رہے ہو. اور پھر آگے فرمایا
آیت نمبر 100 میں یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم، ایمان والو اگر تم میں سے کوئی ایک فریق ان کی اطاعت کرے گا جنہیں کتاب دی گئی ہے تو خیال کرنا کہ یہ تمہیں ایمان سے پھیر دیں گے اور وہ مرتد ہو جائے گا. لہذا اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ اہل ایمان مومن اہل کتاب کی اطاعت کریں، اس سے بالکل روک دیا گیا. اس کے بعد آیت نمبر 95 اور 97 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرضیت حج کا بیان فرمایا، اور آیت نمبر 96 ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، بے شک وہ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے زمین پر بنایا گیا مکہ شریف میں برکت والا اور تمام جانوں کے لیے ہدایت والا ہے. یہ بیت اللہ شریف کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. اور فرمایا فیہ آیات بینات، اس میں اللہ کی واضح نشانیاں ہیں. مقام ابراہیم، یہ مقام ابراہیم ہے. ومن دخلہ کان آمینہ، اور جو اس میں داخل ہو جائے گا وہ امن والا ہوگا. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور لوگوں کے لیے اللہ کی رضا کے لیے حج بیت اللہ کرنا یہ فرض قرار دیا گیا. من استطاع الیہ سبیلا، جس کو وہاں تک جانے کے اسباب کی اور اخراجات کی طاقت اور توفیق ہو. اس کے بعد آیت نمبر 103 سے لے کر 110 تک اللہ رب العزت نے اتحاد امت کا حکم فرمایا، فرقہ بندی سے بچنے کا حکم بیان فرمایا. فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اور اللہ کی رسی کو تم مضبوطی سے سب کے سب مل کر تھام لو اور تفرقے میں مت پڑو. اچھا، یہاں تک تو آیت پڑھ لی جاتی ہے. آیت کا اگلا حصہ جب پڑھیں گے مزید آپ کی جو ہے نا روح سرشار ہوگی. فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور ذکر کرو اس نعمت کا، اللہ کی اس نعمت کا جو اللہ نے تم پر فرمائی ہے. وہ کیا نعمت ہے؟ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، وہ نعمت یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اور اپنی بدعمالیوں کی سبب کنتم علی شفا حفرۃ من النار، جہنم کے گڑھے میں گرنے والے تھے، کنارے تک پہنچ چکے تھے. فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، پھر اسلام کی برکت سے، نعمت اسلام کی برکت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت سے اور اسلام قبول کرنے کی برکت سے تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے. حالانکہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اب جہاں دشمنی تھی وہاں الفت آ گئی، جہاں قدورتیں تھی وہاں محبت آ گئی، جہاں جہنم میں گرنے والے تھے اس سے تمہیں بچا لیا گیا. تو فرمایا اب خیال کرنا پچھلی امتوں کی طرح فرقہ بندی میں نہ پڑ جانا. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ، بھلائی کی طرف دعوت دینے والے، نیکی کا حکم دینے والے، اور نیکیوں سے جو ہے نا برائیوں سے روکنے والے، نیکیوں کا حکم دینے والے، اور یہی لوگ کامیاب ہیں. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں کی طرف نہ ہو جانا جو تفرقے میں پڑ گئے، اختلافات میں پڑ گئے. من بعد ما جاءهم البینات، بعض نشانیاں اور معجزات دیکھنے کے بعد. اب اس سے اگلی جو آیت ہے وہ ایمان افروز بھی ہے اور روح کو سرشار کرنے والے بھی ہے. آیت نمبر 109، 106، 7، 8، 9 تک. آیت نمبر 106 کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو یہ کیا خوبصورت منظر پیش کرتی ہے. قیامت کا دن ہوگا، اہل ایمان کے چہرے روشن ہوں گے، منور ہوں گے، چمک رہے ہوں گے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اہل ایمان کے چہرے جہاں روشن ہوں گے تو کچھ چہرے اس دن سیاہ ہوں گے. اللہ اکبر. اور وہ کون ہوں گے؟ وہ اللہ اس کے رسول کے نافرمان ہیں تو ان کے چہرے اس دن سیاہ ہوں گے. اب آگے اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے نمبر 107 میں وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، اس دن جس کا چہرہ چمک رہا ہوگا اور سفید ہوگا اور نورانی ہوگا وہ اللہ کی رحمت میں ہوگا اور پھر اسی میں ہمیشہ رہے گا.
اب اس کے بعد ہم آیت نمبر 110 کی جب تلاوت کرتے ہیں تو امت مسلمہ کو بہترین امت قرار دیتے ہوئے فرمایا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، اور وجہ فضیلت یہ ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور تم برائی سے روکتے ہو۔ عالم انسانیت میں نیکیوں کا پھیلاؤ اور برائیوں کو روکنا یہ اہل ایمان اور امت مصطفیٰ کی ذمہ داری ہے، اور عالم انسانیت کو دعوت حق دینا اور نبوی مشن کو سر انجام دینا یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی نشانی ہے۔ تو اس عمل کو کبھی نہیں چھوڑنا، دست و بازو بن جائیں۔ تو جہاں یہ حکم دیا گیا کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو اور اس کام میں ایک دوسرے کے دست و بازو بن جاؤ، امر بالمعروف میں اور نہی عن المنکر میں، تو یہ اصل میں امت مسلمہ کو بہترین امت قرار دیے جانے کی جو وجہ ہے وہ یہی مشن ہے جو نیکیوں کو پھیلانے کا ہے اور برائیوں کو روکنے کا مشن ہے۔ اب آیت نمبر 112 کے اندر اللہ رب العزت نے یہود پر ان کے ناروا اعمال کے سبب جو ذلت مسلط کر دی گئی اس کا تذکرہ فرمایا۔ وجہ کیا تھی؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، ویقتلون الانبیاء بغیر حق، اور قتل کرتے تھے اللہ کے نبیوں کو ناحق طور پہ۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 118 کی طرف ہم چلتے ہیں، اس میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو حکم فرمایا کہ اپنے دین کے دشمنوں کو کبھی بھی اپنا رازدار مت بنانا، مسلمانوں کی بربادی میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، محتاط رہنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر۔ اور خیال کرنا ان کو اپنا رازدار مت بنانا، دین کے دشمنوں کو، وہ مسلمانوں کی بربادی میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھیں گے، ان سے بچ کے رہنا۔ اور ان کی مسلمانوں سے نفرت کسی حد تک ان کی باتوں سے عیاں بھی ہوتی ہے، من افواہہم، ان کی باتوں سے واضح ہو جاتی ہے وہ بغضاء اور وہ ان کی نفرت جو دلوں کے اندر ہے، وہ جو بغض ان کے دلوں کے اندر ہے، تو ان کی باتوں سے جب واضح ہوتا ہے، اور وہ جو دلوں میں چھپاتے ہیں، جو نفرت ان کے دلوں میں چھپی ہوئی ہے وہ اس سے علاوہ ہے، وما تخفی صدورہم اکبر، بلکہ وہ جو زبانی کلامی نفرتوں کا اظہار کرتے ہیں دلوں میں اس سے زیادہ نفرت لیے بیٹھے ہیں۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، اللہ رب العزت ہم تمہارے لیے واضح کر دیتے ہیں نشانیوں کو تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد غزوہ بدر کی طرف اشارہ کیا گیا آیت نمبر 122 کے اندر، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یہ آیت نمبر 123۔ 122 میں فرمایا گیا اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ منافقین کا ساتھ چھوڑنے کے بعد مسلمانوں کی دو جماعتیں بنو حارثہ اور بنو سلمہ کی ہمتیں پست ہو رہی تھی کہ اللہ نے انہیں بچا لیا۔ اور پھر آگے آیت نمبر 123 سے لے کر 128 تک غزوہ بدر کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ فرمایا تمہاری اللہ نے مدد فرمائی، وانتم اذلہ، تم کمزور تھے، اور پھر فرمایا اَلَن یکفیکم ان یمدکم، تمہاری مدد فرمائی تمہارے رب نے بھی ثلاثۃ آلاف، 3000 فرشتوں کے ساتھ۔ اب وہ جو فرشتے اترے تھے وہ اطمینان قلب کے لیے تھے، فرشتوں کا نزول جو تھا وہ مومنوں کے اطمینان قلب کے لیے تھا۔ اور پھر فرمایا پہلے 3000، پھر فرمایا بخمسۃ آلاف، 5000 فرشتے مصببین، نشان لگے ہوئے تاکہ پہچان رہے کہ یہ اللہ کی مدد آ گئی ہے۔ اور پھر اس سے آگے آیت نمبر 130 میں جب ایک ربع مکمل ہوا، اگلا ربع شروع ہوا، تو پھر ایک بار پھر جیسا کہ تیسرے پارے میں ہم نے جب پڑھا تو بڑی ڈیٹیل میں سود کی حرمت کو بیان کیا گیا سورۃ البقرہ کے آخری رکوعات میں۔ اب یہاں پہ پھر ایک بار جو ہے وہ حکم فرمایا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو سود مت کھاؤ، ربا کے قریب نہ جاؤ، ربا نہ کھاؤ، سود مت کھاؤ، انٹرسٹ سے بچ جاؤ۔ اضعافا مضاعفہ، یہ تمہیں دگنا چگنا ہوتا نظر آتا ہے، اپنے مال کو دگنا چگنا نہ کرو جو ہے نا وہ سود کھا کر، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔
واتقوا النار التي اعدت للكافرین، اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اور دوڑ کے آؤ سرعت کے ساتھ، جلدی جلدی اپنے رب کی بخشش کی طرف، وجنت، اور اس جنت کی طرف، ارضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی اور عرض کا عالم یہ ہے، آسمان اور زمین اس کی چوڑائی ہے، اتنی وسیع جنت فرمایا تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولانا فرماتے ہیں نا، 100 بار اگر توبہ شکستی بادا، گر کافر و گبر و بت پرستی بادا، یہ درگہ ما درگہ نو امیدی نیست۔ فرمایا یہ جو ہماری بارگاہ ہے یہ نو امیدی والی بارگاہ نہیں ہے، توبہ توڑ بیٹھے ہو 100 بار اگر توبہ شکستی بادا، 100 بار بھی توبہ توڑ بیٹھے ہو تو آ جاؤ، اس کی رحمت انتظار کر رہی ہے، اس کی رحمت پکار رہی ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ منزل ہی نہیں۔ اور پھر اس کے بعد ایمان والوں کی نشانی بیان کی گئی، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ فرمایا جنت کے حقدار وہی اہل تقوی ہے۔ کون سے اہل تقوی؟ یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ آیت نمبر 134 کو جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن ہمیں مخاطب کر کے کہہ رہا ہے وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، غصے پر قابو پا لیتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، خطاؤں سے درگزر کر لیتے ہیں، بندوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور پھر اگلی آیت میں اور یہ فرمایا گیا اگر کوئی شخص امت جو ہے نا، امت کے گناہگاروں کو نبی سے مغفرت دی جا رہی ہے، اگر گناہ کر بیٹھے ہو تو تمہیں دعوت ہے کہ پلٹ آؤ، لوٹ آؤ، فذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم۔ اللہ اکبر۔ اللہ کو یاد کرو اور اللہ سے مغفرت مانگو اپنے گناہوں کی، بے حیائی کی کام چھوڑ دو، اور بے حیائی کر بیٹھے ہو تو پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، اس کی رحمت کے دروازے کھلے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کون ہے جو گناہوں کو بخشنے والا ہے؟ اتنی بڑی بڑی جو ہے نا وہ بشارتیں دی جا رہی ہیں، گناہگاروں کو بلایا جا رہا ہے، اپنے بندوں کو بلایا جا رہا ہے۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم۔ فرمایا ان کی جزا، آیت نمبر 136 میں، ان کی جزا اللہ کی مغفرت ہے، ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے۔ وجنات، اور جنتیں ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ ونعم اجر العاملین، اور کتنا خوبصورت جو ہے نا وہ اجر ہے اور بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے، نیکی کرنے والوں کے لیے۔ تو کتنے خوبصورت انداز میں میرا رب ہمیں بار بار اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے اور ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ میری بارگاہ میں آ جاؤ، رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے۔ اس سے آگے جب ہم دیکھتے ہیں تو غزوہ احد میں جب یہ افواہ اڑا دی گئی، الیاذ باللہ، نعوذ باللہ، اللہ کے رسول شہید ہو گئے ہیں، تو مسلمانوں کے قدم عارضی طور پہ لڑکھڑا گئے، ان کو اطمینان دلانے کے لیے فرمایا گیا کہ کیا ہو گیا تمہیں، کیوں تم گھبرا رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی، اور یہ قرآن مقدس میں 4 مقامات پر ہے، اور پہلا مقام یہ ہے جو سورہ آل عمران میں ہے، آیت نمبر 144 ہے سورہ آل عمران کی 4 پارہ ہے۔ وہاں محمد اللہ رسول، فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہی ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی رسول آئے اور پردہ فرما گئے اس دنیا فانی سے، تو اگر قضاء الہی سے یہ بھی پردہ فرما جائیں، یہ شہید ہو جائیں، یہ شہید کر دیے جائیں، تو کیا تم الٹے پاؤں واپس پلٹ جاؤ گے؟ ثابت قدم رہو۔ اگر تم واپس معاذ اللہ اگر پلٹ بھی جاؤ، فلن یضر اللہ شیئا، تو اللہ کو یہ چیز کوئی نقصان دینے والی نہیں ہے۔ اور پھر غزوہ احد کے بارے میں انہی آیات میں یہ بھی بتایا گیا کہ جب عارضی طور پر مسلمانوں کی ہمتیں جواب دینے لگی، طرح طرح کے گمان ان کے ذہنوں میں پیدا ہونے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کی تسلی کے لیے ان پر اونگ طاری کر دی، اور نیند کی کیفیت میں انہیں امید افزا منظر دکھایا تاکہ ان کی ہمت بڑھ جائے۔ ان کے ذہنوں میں یہ خیال بھی آ رہا تھا
کہ ہم مدینہ سے نکل کر احد کے میدان میں نہ آتے تو شاید موت سے بچ جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موت تو برحق ہے، کتاب معجلہ، لکھے ہوئے وقت پر وہ آ کر ہی رہتی ہے. تم اپنے گھروں میں بھی ہو تو تب بھی موت آ جانی ہے. تو یہ تو ایسا نہیں ہے کہ کہیں جائیں تو تبھی موت آئے گی. ایسے جملے نہ سوچنے چاہیے. یہ ہمیں بھی ایک جو ہے نا وہ سبق دیا جا رہا ہے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو، کہ کبھی یہ نہ سوچنا کہ ہم اگر میدان جنگ میں نہ جاتے تو بچ جاتے، اگر حالات یہ ایسے ہوتے تو یوں ہو جاتا، یہ یوں اور ایسا اور ویسا. چنانچہ یہ باتیں اہل ایمان نہیں کرتے، وہ اپنے رب کی رضا پر راضی رہتے ہیں اور اس کی مرضی کے مطابق ہر ایک قدم اٹھاتے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس چوتھے پارے میں ہی آیت نمبر 164 ہے جو سورہ آل عمران کی ہے. اس میں اللہ رب العزت نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا اور حضور کو اہل ایمان کے لیے نعمت اور احسان، نعمت عظمی قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تاکہ ایک احسان کیا اللہ نے مومنوں پر کہ ان میں اپنے رسول کو مبعوث فرمایا جو انہی میں سے تھا. یتلو علیہم آیاتہ، جو تلاوت کرتا ہے ان پر ان کی ہماری آیات کو، ویزکیہم، اور انہیں پاک کرتا ہے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. یہ جو کرم نوازی ہوئی ہم پر نعمت عظمیٰ کی صورت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا اور نعمت عظیم اور نعمت عظمیٰ بنا کر بھیجا ہے، یہ اہل ایمان پر اللہ نے یہ احسان جتایا. لقد من اللہ علی المؤمنین فرما کے اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں تو آیت نمبر 165 میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کی تکالیف کو سرکار دو عالم کی حکم عدولی کا نتیجہ قرار دیا. اللہ اکبر. فرمایا جو تکالیف آئی ہیں نا ان کی وجہ یہ ہے کہ جب کہا گیا تھا کہ یہ جگہ نہیں چھوڑنی جہاں پہ جو ہے نا وہ کھڑا کر دیا گیا، اس درے کو نہیں چھوڑنا، بس چھوڑنے کی وجہ سے پھر یہ تکلیفیں آئیں. اور یہ تکلیفیں آنے کی وجہ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیھا. تو اللہ رب العزت نے اس موقع پر بھی جو پیغام دیا ہے وہ یہی ہے کہ اگر تم بچنا چاہتے ہو تو طریقہ یہ ہے کہ تم رسول اللہ کی اتباع میں رہنا. اور پھر آیت نمبر 169 آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہی پیغام جو دوسرے پارے میں ہم پڑھ رہے تھے تیسرے رکوع میں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، سورہ بقرہ دوسرا پارہ تیسرا رکوع. وہی پیغام آیت نمبر 169 میں ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. فرمایا جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں، مردہ کہنا تو درکنار، تم انہیں اپنے ذہن کے کسی گوشے میں انہیں مردہ گمان بھی مت کرنا. کہنا بڑی دور کی بات ہے. تمہارے ذہنوں میں یہ خیال ہی نہیں آنا چاہیے کہ وہ مر گئے، بلکہ احیاء، وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس. یرزقون، ان شہیدوں کو اللہ کے پاس رزق دیا جاتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ سے رزق حاصل کرتے ہیں اور انہیں رزق ملتا ہے. بظاہر بازو کٹ گئے، گردنیں کٹ گئی، لیکن چونکہ اللہ کی راہ میں انہوں نے اپنی جانوں کی نذرانے پیش کی ہے تو جس کے لیے انہوں نے اپنی جانیں پیش کی ہیں وہی تو جانوں کا مالک ہے. وہ انہیں مرنے نہیں دیتا بلکہ شہیدوں کو قبروں میں بھی اللہ تعالیٰ زندہ بھی رکھتا ہے، انہیں رزق بھی عطا فرماتا ہے. اور سورہ بقرہ میں جب ہم پڑھ رہے تھے فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہارے شعور میں یہ بات نہیں آ سکتی، تمہارے ذہن چھوٹے ہیں، اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے. اور پھر آیت نمبر 180 میں ان بخیل لوگوں کا ذکر ہوا جو اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، بچا بچا کے رکھتے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ. فرمایا یہ کیا گمان کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں جو مال عطا کر رکھا اس میں بخل کرتے ہیں کہ ان کے لیے بہتر ہے. فرمایا ان کے لیے بہت برا ہے، ان کے حق میں برا ہے. اور قیامت کے دن سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ان کی دولت اور ان کا مال جو بخل کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ان کے گلے میں توق بنا کے ڈال دیا جائے گا. دولت اللہ نے دی ہے اپنی راہ میں خرچ کرنے کے لیے. اسی لیے میں کہتا ہوں صوفیاء کا تو مزاج اور منہج ہی یہ ہوتا ہے
کہ وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کر دیتے ہیں، وہ اللہ کی مخلوق کو کھلا کر خوش ہوتے ہیں۔ حضرت بابا بلے شاہ قصوری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں نا، اٹھ کھڑک کے دکڑ بجے تتا ہوئے چولہا، آن فقیر کھا کھا جامن راضی ہوئے بلا۔ تو یہاں اس آیت مبارکہ میں جو آیت نمبر 180 ہے سورہ آل عمران کی، اس میں ان لوگوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ جو لوگ مال ہونے کے باوجود اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ اور پھر آگے آیت نمبر 181 181 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ۔ اس پر پورا ایک جو ہے نا وہ لیکچر موجود ہے، پورا ایک خطاب ہوا تھا خطبہ جمعہ کے عنوان سے، تو اسی ٹاپک پر موجود ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ان کے سامنے یہ واقعہ ہوا اور پھر یہ گواہی کے طور پہ یہ آیت نازل ہوئی تاکہ سن لی اللہ نے اس کی بات جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ اہل کتاب نے گستاخانہ جملے کہے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ برداشت نہ ہوئے، یہ اس سے مکر گئے، تو جناب صدیق اکبر کی گواہی اللہ کے قرآن نے دی۔ فرمایا لقد سمع اللہ، کوئی نہ سن رہا ہو، یہ اہل کتاب مکر گئی اس بات سے، تو اللہ سن رہا تھا جب ان میں سے ایک شخص کہہ رہا تھا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ یعنی جب کہا جاتا اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو پھر ایسا جملہ کہنا تکبر کے ساتھ کہ اللہ ہم سے کیوں مانگ رہا ہے؟ ارے دینے والا بھی تو اللہ ہے، عطا کرنے والا بھی تو وہی اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آیت نمبر 183 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہود کے اس مطالبے کا بھی ذکر کیا ہے کہ ان کے نزدیک نبی کی صداقت کی نشانی کیا ہے کہ اللہ کے لیے وہ قربانی پیش کریں اور آسمان سے آگ آئے اور پھر اسے کھا جائے۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تاکلہ النار، آگ اسے آگے کھا جائے۔ اللہ اکبر۔ جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا تو بتایا گیا یہ محض ان کی ضد اور ہٹ دھرمی ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جن رسولوں نے یہ معجزہ پیش فرمایا تھا، قربانی پیش کرنے والا اور آگ کا اسے آگ کر لے جانا، انہیں بھی نہیں مانا تھا، یہ ان پر بھی ایمان نہیں لائے تھے۔ اور آیت نمبر 185 جب ہم پڑھتے ہیں 185، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہر کسی کو ان کے اعمال کا بدلہ دینے اور حقیقی کامیابی یعنی دخول جنت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور آگے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے، دھوکہ ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں، یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے، سراب ہے۔ حقیقی زندگی وہ جنت کی زندگی ہے اور وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا بیان فرمایا اور آیت نمبر 190 یعنی 190 نمبر آیا میں اور اس کے بعد والی آیت میں یہ بتایا کہ آسمان اور زمین کی پیدائش اور نظام گردش لیل و نہار میں عقل مندوں کے لیے بہت بڑی بڑی نشانی ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اور پھر آگے اہل ایمان کی جو ہے نا وہ نشانیاں بیان فرمایا یہ وہ لوگ ہیں الذین یذکرون اللہ، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں قیاماً کھڑے کھڑے، قعوداً بیٹھے بیٹھے، وعلی جنوبہم اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور اللہ کی آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں تفکر کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، سوچ و بچار کرتے ہیں۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، تو ان کی زبانوں سے یہ جملہ نکلتا ہے ما خلقت ھذا باطلا، یہ آسمان اور یہ زمین، یہ گردش لیل و نہار، یہ بے مقصد تو نہیں ہے، یہ باطل تو نہیں ہے، اس کے پیدا کرنے کا کوئی مقصد ہے۔ اور پھر یہ کائنات اور اس میں تمام اسرار و رموز، نظم و ضبط اور ایک نظر نہ آنے والے کنٹرول، یہ سارا کچھ اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ قدرت و جلالت کی عقیدت میں ڈوب کر وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے میرے اللہ اگر تو جہنم میں داخل کرے تو تو نے ذلیل کر دیا، یہ تو ذلت کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جب آگے دعا کرتے ہیں تو ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ اگر آپ کو وقت ملے تو سورہ آل عمران کی جو آخری آیات ہیں جن میں یہ دعائیہ آیات ہیں ان کو یاد کیجیے گا، وہ
وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد۔ اے میرے اللہ ہمیں وہ دے دے جو تو نے اپنے رسول سے وعدہ کیا، ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔ اور پھر آگے یہ ساری دعائیں چل رہی ہیں سورہ آل عمران کے آخر میں، یہ دعائیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عنایت فرمائے۔